بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید احمد علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ شہباز شریف نے اپنی کابینہ میں مزید 8 وزیر شامل کر لیے ہیں۔ جی ہاں، مزید 8 وزیر شامل کر لیے اور یوں ان کی کابینہ کی تعداد تقریباً 70 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ تو یوں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ اور ناکام ترین حکومت بن گئی ہے۔ ایک طرف پاکستان سیلاب سے ڈوب رہا ہے، دوسرے ملکوں کی امداد پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اور دوسری طرف اس امپورٹڈ سرکار کی شاخ خرچیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ اکانومی تباہ ہو رہی ہے، غریب عوام کا جینا مشکل ہو گیا، اب مزید ان کے وزیروں میں اضافہ ہو گیا۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ جہاں بھی فون کر رہے ہیں اور یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ شہباز شریف نے ایک اور کام کیا ہے، وہ یہ کہ موٹر ویز پہ جو آپ کو ٹول ٹیکس دینا پڑتا ہے اس میں ہر سال 10% تو ویسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ گنجا بھگوڑا لندن جو بھاگا ہوا ہے وہ یہ معاہدہ کر کے گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے لاہور سے اسلام آباد تک کا ٹول ٹیکس میرے خیال ہے کہ 1000 روپے اب دینا پڑتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے وہ اپنے ایم این ایز اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو وہ ٹول ٹیکس معاف کر دیا۔ اب یہ ٹول ٹیکس جو ہے وہ صرف آپ غریب عوام کو ہی دینا پڑے گا، یعنی کہ جو جتنا امیر ہوگا، جو ان کا قریبی ہوگا، اس کو وہ ٹول ٹیکس دینا ہی نہیں پڑے گا۔ اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کل انہوں نے ایک اور اعلان کیا کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو بجلی کا بل یہ معاف کر رہے ہیں اگست اور ستمبر کا، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں ان کا کہ ان کے گھر تو ویسے ہی ڈوب گئے ہیں، ان کے گھروں میں اب بچا ہی کیا ہے، چھتوں تک ان کے پانی ہے، تو ان کے وہ تو ویسے ہی خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کا بجلی کا بل معاف کر کے کیا احسان کر رہے ہیں؟ جب ان کے گھر ہی نہیں رہے تو بجلی کے بل کہاں سے آئیں گے ان کے؟ مطلب روزانہ جو ہے نا وہ آپ ایک تماشا کر رہے ہیں روزانہ۔ اور اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پچھلے چند سالوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے، جس میں ان پر کوئی بھی الزام لگا کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ایک جتھا جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ لیکن ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی وی پر پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے خلاف جو وہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسے لیڈر کو منتخب کریں گے جو کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ پی ٹی وی پر کیمپین چلائی جا رہی ہے عمران خان کے خلاف کہ عمران خان ملک میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے، عمران خان کو غیر مسلم ثابت کیا جا رہا ہے۔ مذہبی منافرت پھیلانے کے لیے اب پی ٹی وی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ میاں جاوید لطیف جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، ان کی پریس کانفرنس پی ٹی وی پر دکھائی جا رہی ہے، یہ آپ چیک کریں ذرا انہوں نے کیا کیا بولا ہے۔ کہ میں تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے جانیں دینے کے لیے تیار لوگوں کو ہاتھ باندھ کے یہ کہہ رہا ہوں، آخری دفعہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جس سے کوئی خون خرابہ ہو، جس کا بار بار مختلف طریقوں سے یہ فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی اس سے کہ خدائے اکرام تمہیں بتائیں، پوچھے بغیر کوٹ مت کرو، اس سے ہمارے دل دکھتے ہیں، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ گلی کوچوں میں لوگ بات کرتے ہیں کہ اس فساد سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کل بات کی تھی، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال نہ پہلے کیا تھا، نہ کر رہے ہیں، نہ کبھی کریں گے، مگر اپنے ایمان پر کسی کو حملے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، نہ دے سکتے ہیں۔ اور جو کلپس انہوں نے دکھائے ہیں، میں گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام ایڈیٹڈ کلپس ہیں، توڑ مروڑ کر انہوں نے جس طریقے سے عمران خان پر یہ الزامات لگائے ہیں، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان پر بھی ایک ٹائم پر ایک جتھے نے حملہ کیا تھا۔ اور جاوید لطیف صاحب، آج آپ ہی کی پارٹی جو ہے وہ آپ کو استعمال کر رہی ہے۔ مطلب عمران خان کو یہودی اور قادیانی ثابت کرنے کے لیے یہ سب پی ٹی وی کیوں دکھا رہا ہے؟ یہ پی ٹی وی سے میرا سوال ہے۔ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا پی ٹی وی جو ہے وہ ایک کامیاب ادارہ جو ہے یا ایک ٹیلی ویژن نہیں بن سکا۔ میرے حساب سے اس کے ڈائریکٹر اور یہ جو اس کی انتظامیہ ہے اور اس کے پیچھے جو بھی کردار ہیں، ان سب کے خلاف ایک مقدمہ درج ہونا چاہیے، ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ اور دوسری طرف وہ مریم نواز، وہ اسی کام کے لیے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ یوز کر رہی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھتے ہی آپ سب نے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو جو ہے وہ رپورٹ کرنا ہے، یہ آپ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں تاکہ یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہو سکے۔ یہ اسی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس قدر مقبول ہو چکا ہے اس وقت
کہ وہ یہ لوگ حد سے زیادہ پریشان ہیں کہ کیسے اس کو جو ہے وہ ہرا سکیں یا کیسے اس کو رستے سے ہٹا سکیں. تو یہ بغیرت لوگ جو ہے وہ اب اس قدر جو ہے وہ گھٹیا اور نیچ حرکتیں کرنے لگ گئے. نیچ تو یہ ویسے ہی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی وہ دوبارہ پاسپورٹ مانگنے عدالت پہنچی ہوئی ہے، جبکہ پچھلے دنوں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ پلیٹ میں رکھ کے بھی مجھے پاسپورٹ دے دو تو میں وہ واپس کر دوں گی، میں نہیں لوں گی. آج پھر کیلیبری فونٹ والا معاملہ ایک جج صاحب نے اٹھایا ان کے اوپر. باقی اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج شہباز گل کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہوئی ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور خبر دوں جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری وہ صاحب برطانیہ پہنچ گئے ہیں. جی ہاں، وہ برطانیہ پہنچ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوم جو ہے اس کے بارے میں تعزیتی پیغام لکھنا تھا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس قدر یہ غلام ہے. انہوں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ طبیعت خراب ہونے کے باوجود سیلاب زدگان کے درمیان میں موجود نہیں ہوں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. اس طرح کا ان کا ایک بیان آیا تھا. فٹافٹ یہ جو ہے برطانیہ پہنچ گئے. اب ان کی طبیعت خراب نہیں ہے. تو طبیعت خراب کیوں ہوگی؟ وہاں تو لازمی پہنچنا ہے کیونکہ غلام تو ہیں یہ لوگ، اور پھر وہاں پہ ان کی جائیدادیں بھی ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لو کہ کس قدر ڈھیٹ ہیں یہ لوگ کہ جس وقت ریجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا یا پنجاب حکومت چینج کرنی تھی تو یہی صاحب جو ہیں وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے اور ادھر سے ادھر کبھی کس کو خرید رہے ہیں کبھی کس کو خرید رہے ہیں. سین کا پیسہ بلا مطلب اتنا لٹایا انہوں نے کہ اس کا عذاب جو ہے وہ سندھ کی عوام بھگت رہی ہے. وہ بیچارے ادھر امداد کو ترس رہے ہیں، ادھر کوئی موجود نہیں ہے. اور اب میں آپ کو ایک اور خبر دوں کہ عمران خان جو ہے وہ اسی مہینے احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں. آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. کل جب وہ جی آئی ٹی میں پیش ہو رہے تھے اس کے بعد جو ہے وہ باہر آ کے انہوں نے کیا کیا بولا یہ آپ سنیں ذرا. ساری دنیا میں ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ عمران خان کو دہشت گردی کے اندر اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. اب دہشت گردی ساری دنیا جانتی ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے. شہباز گل کو اغوا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، اس کو ننگا کر کے اس کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا. ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم قانونی کارروائی کریں گے. اس کے اوپر اگر آپ دہشت گردی کی دفعہ لگا دیں، یہ ملک کا مذاق اڑ رہا ہے. یہ میرا نہیں ہے، یہ ملک دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر کہ دہشت گردی کی ساری دنیا ڈیفینیشن جانتی ہے. لیکن میرا ایک پیغام اس حکومت کو ہے کہ آپ جتنا مجھے، میری پارٹی کو آپ جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں. اسی مہینے تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ. آپ کے سامنے یہ جو اب عوام کا سمندر نکلنے لگا ہے، پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے. پھر سیلاب آ گیا، پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے پرامن طور پہ اپنے احتجاج کرتے ہیں. پیسے ہم اکٹھے کرنے لگے، ٹیلی تھون کے اوپر پیسے اکٹھے کیے، انہوں نے چینلز میں بین کر دیا. آپ یہ سوچیں کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، انہوں نے کیبلز بند کروا دی. اس کے باوجود 5 گھنٹے میں 10 ارب روپیہ اکٹھا کیا کیونکہ ان کو تو چوروں کو تو کوئی پیسہ نہیں ملتا. اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ٹی وی پہ بھی کوریج. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یوٹیوب بند کر دی. میرا یہ چیلنج ہے ان کو، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. جس دن میں نے کال دی آپ یہ نہیں برداشت کر سکیں گے کیونکہ لوگ تو آگے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں. پبلک میں آپ نہیں نکل سکتے. پبلک میں جاتے ہیں لوگ ان کو چور کہتے ہیں. وہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی وہ چھپے ہوئے ہیں. سارے جو بچارے اس وقت تکلیف میں لوگ سندھ میں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ بھی چلا جائے تو لوگ آپ ذرا دیکھیں ان سے کیا کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے چوری کر کے پیسہ سارا باہر بھیج دیا. صاف اور شفاف الیکشن جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، ورلڈ بینک کی بھی رپورٹ ہے، آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے. معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گرتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. یہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا. تو میرے پاکستانیوں آپ نے تیار رہنا ہے. کسی بھی ٹائم جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے کی کال آئے گی، فوراً نکلنا ہوگا گھروں سے. کسی کا انتظار نہیں کرنا کیونکہ عمران خان کو مستقل انہوں نے کسی نہ کسی چیز میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. کبھی کوئی کیس، کبھی کوئی فیصلہ، کبھی فیصلہ سنانے میں اتنے دن، کبھی فلانے کی اگلی پیشی اتنے دنوں بعد. اب جو ہے وہ پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 25 ستمبر کو الیکشن تھے، پھر اب اعلان کیا کہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہے.
مطلب مہینے مہینے بعد کی ڈیٹیں دے رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ تیار رہنا ہے اور سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہنا ہے آپ نے, کیونکہ مین الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کا تو انہوں نے تقریباً کنٹرول حاصل کر ہی لیا. جب چاہیں اس کو بند کر دیتے ہیں, اس پہ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں, اور اب تو یہ یوٹیوب کو بھی کسی بھی ٹائم بند کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے اور عمران خان کی جو بھی خبر ہو اس کو آپ نے سنتے رہنا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, بوکھلائے ہوئے ہیں, یا بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.